جی السلام علیکم. آج ہم ایک نہایت سنگین واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں، اور وہ واقعہ ایک ہوا کی بیٹی کے ساتھ ہوا. چونکہ حکومت کا اور دیگر جتنے بھی ہمارے طبقات ہیں ان میں ہوا کی بیٹی کو ایک مخصوص مقام دیا جاتا ہے، ان کی عزت کی تو بہت بات کی جاتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس دیکھنے میں آ رہا ہے. گلی چوراہوں میں، بازاروں میں عورت کو پاؤں کی جوتی آج بھی سمجھا جاتا ہے، اور ان پہ تشدد بھی سر عام کیا جاتا ہے. اور وہ ملزمان جو تشدد کرنے والے ہیں وہ ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ گرفتاری سے بھی وہ بچ جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آج اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا، جس میں ایک ہوا کی بیٹی کو سر عام چوراہوں میں روڈ پہ مارا گیا، اور پھر ملزمان بھی گرفتار ہوئے اور ان کو بعد میں چھوڑ بھی دیا گیا بغیر مدعی کی مشاورت سے. ان کی شناخت کو چھپانے کے لیے تاکہ سامنے نہ آئے، ان کا چہرے کو ہم بلر کریں گے. تو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا بتائیے گا کیا وجوہات ہوئی سب سے پہلے کہ اس واقعے کی شروعات کہاں سے ہوئی، اور کیا وجوہات بنی کہ یہ مار کٹائی تک یہ بات پہنچی، اصل وجہ کیا تھی؟ جی سر میں راولپنڈی کی رہائشی ہوں، اور میں اپنے روزگار کے سلسلے میں رحمان آباد میں ٹیچنگ کرتی ہوں. میں ایک ٹیچر ہوں، میں آن لائن ٹیچنگ کرتی ہوں. مجھے جو ہی آفس سے چھٹی ہوئی، میں آفس سے باہر نکلی. ایک ملک طارق نام کے شخص جو تھا، میں جو ہی گاڑی میں بیٹھی، میں گاڑی میں بیٹھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی. تب ملک طارق نام کا ایک شخص آیا. اس نے مجھے آ کر پہلے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کے بعد اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے کی کوشش کی. جب میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، میں نے اس کے خلاف رد عمل شو کیا. اس نے میرا دوپٹہ کھینچا. جب میں نے اپنا دوپٹہ چھڑانے کی کوشش کی، اس شخص نے میرا پرس کھینچا، گاڑی سے باہر نکالا، اور اس چیز کی ویڈیو بھی ہے میرے پاس. اور اس کے بعد جو ہے اس واقعے کو دیکھ کر وہاں پہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے، اور وہاں پہ 2 پولیس اہلکار بھی جمع ہو گئے. جب انہوں نے اس سے پوچھنا شروع کر لیا، جب انہوں نے اس سے انویسٹیگیشن کرنی شروع کر دی، تو وہ شخص موقع سے بھاگ گیا. اچھا یہ کس جگہ پہ ہوا، کس جگہ پہ پیش آیا؟ یہ واقعہ ہوا ہے رحمان آباد میٹرو اسٹیشن کے ساتھ ایک پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول پمپ کے بالکل سامنے یہ واقعہ پیش آیا. اچھا وہاں تو CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے، سارا کچھ موجود ہے. اگر وہاں سے ہی فوٹیج نکلتی ہے، لازم اعلیٰ جو شخص آپ کو مار رہا تھا اس میں جرم ثابت ہوتا ہے. جی سر اس کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے. اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ سکرین پہ چلا دیں، آپ یہ بھی دکھا دیں. اور اس کے بعد جب میں اس شخص سے جان چھڑا کر میں بھاگی ہوں، اور میں میٹرو اسٹیشن کی طرف گئی ہوں تاکہ میں اپنے گھر کی طرف جا سکوں، یہ شخص وہاں تک میرا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک گیا ہے. وہاں پہ بھی جا کے اس شخص نے مجھے ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس طارق شخص کو آپ جانتی ہیں پہلے سے؟ اس کا کیا لنک ہے آپ کے ساتھ؟ یہ شخص مجھے پہلے بھی ہراساں کر چکا ہے. ماہ رمضان کے مہینے میں جب ایسے ہی مجھے آفس سے چھٹی ہوئی، میں آفس سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی. وہاں پہ جا کے اس نے میں نے ان ڈرائیو کی ہوئی تھی، اور ان ڈرائیو والے شخص کے سامنے اس نے مجھ سے بدتمیزی کی، اور اسی طرح مجھے گاڑی سے باہر نکالنے کی کوشش کی. ان ڈرائیو والے نے جب اس سے پوچھا کہ سر آپ کون ہیں، تو یہ جو ہے اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی. پہلے بھی یہ کئی دفعہ مجھ پہ تشدد کر چکا ہے. میں اڈیالہ روڈ کے بازار میں دھاما موڑ، وہاں پہ بھی یہ مجھے بازار کے سامنے اس شخص نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا ہے، اور مجھ پر تھپڑ لگائے ہیں، اور بہت دفعہ یہ مجھے ذہنی اذیت دے چکا ہے، مجھ پر تشدد کر چکا ہے. وجہ کیا ہے مجھے آپ بتا سکتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ شخص ذہنی طور پر معذور ہے، یہ نشہ کرتا ہے، اور یہ شخص زبردستی مجھے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو. اس شخص کی عمر 65 سے 70 سال کے قریب ہے، جبکہ میری عمر 25 سے 27 سال. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے واقعات پہلے بھی یہ کر چکا ہے کسی اور کے ساتھ؟ یہ شخص پہلے بھی میرے ساتھ اس طریقے کے واقعات کر چکا ہے. جب ماہ رمضان میں اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اس نے مجھے گاڑی سے باہر نکالنے کی کوشش کی، باقاعدہ طور پر مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی. تب میں نے تھانہ صادق آباد میں اس کے خلاف ایک رپورٹ کی تھی، کیونکہ یہ شخص اثر و رسوخ رکھتا ہے. یہ پولیس والوں کو پیسے دے دیتا ہے، اور اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے پولیس والوں نے اسے پہلے بھی چھوڑ دیا. اور ابھی یہ جو 29 اپریل
7:20 کا یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے میں جب میں نے جا کے اس کے خلاف FIR کروائی ہے، پہلے تو اس کو یہ موجودہ جو آپ پہ ہوا ہے جی FIR ہوئی ہے باقاعدہ یا درخواست پہ یہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے اس کے خلاف جب رپورٹ دی ہے، پہلے تو اس کو پولیس لے کے گئی ہے تھانے صادق آباد میں. جب علاقے کا تعین کیا گیا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ یہ نیو ٹاؤن تھانے کا علاقہ ہے، یہ جو رحمان آباد میٹرو اسٹیشن کے بعد مسئلہ بن گیا جی وہاں حدود کا مسئلہ بنا ہے، اور پھر اس کو وہاں سے تھانہ نیو ٹاؤن میں شفٹ کیا گیا، تھانہ صادق آباد سے تھانہ نیو ٹاؤن میں شفٹ کیا گیا. وہاں پہ میں پوری رات بیٹھی رہی ہوں. وہاں پہ جو ASI صاحب تھے وسیم ظہور صاحب، انہوں نے پہلے تو مجھے ڈرانے کی کوشش کی، پہلے تو وہ میری رپورٹ ہی نہیں لے رہے تھے. جب میں نے ان کو رپورٹ دی، میں نے ان کو اپنی درخواست دی، اور اس کے بعد صبح کے 4 بجے انہوں نے مجھے جو رپورٹ کا ٹیگ نمبر تھا، میری منت سماجت کرنے پر پہلے تو مجھے ڈرایا جاتا رہا کہ آپ اس سے سلو کر لو، آپ کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا. جب میں بضد رہی کہ میں نے اس کے خلاف FIR کروانی ہے، پھر انہوں نے مجھے ٹیگ دیا. اور پھر وسیم ظہور صاحب نے مجھے یہ بات بولی کہ میں آپ کو 24 گھنٹوں کے اندر انفارم کرتا ہوں. 24 گھنٹوں کے اندر نہ تو وسیم صاحب کی مجھے کوئی کال آئی، جو ASI ہیں تھانہ نیو ٹاؤن میں، انہوں نے مجھے کوئی کال نہیں کی، نہ مجھ سے جو ملزم تھا اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے جو ASI صاحب تھے وسیم ظہور صاحب، انہوں نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. آج مجھے اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں نے، تھانے والوں نے، کیونکہ اس شخص کا میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اس وجہ سے اس شخص کو تھانے سے، ان لوگوں نے میرا FIR کاٹنے کے بجائے اس شخص کو تھانے سے چھوڑ دیا ہے. اور وہ شخص، مجھے اس شخص سے اپنے جان کا، اپنے عزت کا شدید نقصان کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، کیونکہ وہ شخص پہلے بھی مجھے گاڑی سے گھسیٹ کر باہر نکال چکا ہے. پولیس کا بیانیہ کیا ہے کہ ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کیا آپ سے رابطہ ہوا پولیس کا؟ نہیں، پولیس کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. جب میرے وکیل صاحب وہ جو ہے وہ پولیس یہ جو تھانے میں گئے، ASI صاحب وسیم ظہور صاحب کے پاس گئے ہیں. وسیم ظہور صاحب نے یہ بات کہہ کے ٹال دیا کہ جو ہے ان کا آپس میں کمپرومائز ہو گیا ہے. کیا آپ کا کمپرومائز ہو گیا؟ جی یہ کمپرومائز ہو گیا، حالانکہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوا. نہ مجھے تھانے کی طرف سے کوئی کال ہوئی، نہ ملزم کی طرف سے کوئی کال ہوئی، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، اور نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے. اور میں تو اپنی FIR کروانے کے لیے بضد ہوں، کیونکہ وہ شخص مجھے پہلے بھی ہراسمنٹ کا کیس پہلے بھی کر چکا ہے. ماہ رمضان میں بھی جب میں نے اپلیکیشن دی، پولیس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. تو ابھی جو ہے میری وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے ایک ہی گزارش ہے کہ مریم نواز صاحبہ، آپ بھی ایک عورت ہیں، میں بھی ایک عورت ہوں. میرے اوپر یہ شخص جو ہے وہ کافی عرصے سے تشدد کر رہا ہے. میں تھانے کچہری میں جا رہی ہوں، لیکن چونکہ یہ شخص اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور پولیس والے اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے جو ہے اس سے پیسے لے کے اس کو فرار کر دیتے ہیں. اور یہ شخص جو ہے ہمیشہ میرا پیچھا کر رہا ہے. میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، میں روزگار کے سلسلے میں، کیونکہ میری مدر ہارٹ پیشنٹ ہے. میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم کی وجہ سے میں جاب کر رہی ہوں، اور اس وجہ سے میں جب گھر سے باہر نکلتی ہوں، یہ شخص گھر سے لے کر یہ میرے آفس تک میرا پیچھا کرتا ہے. اور پھر جب میں گاڑی میں بیٹھ کے جاتی ہوں، میں ان ڈرائیو کر کے جاتی ہوں یا میں میٹرو کے ذریعے جاتی ہوں، وہاں آ کر یہ بازو سے پکڑ کر، پہلے بھی یہ مجھ پہ تشدد کر چکا ہے کئی بار. اور میں اس کی جب رپورٹنگ کرتی ہوں تو تھانے والے اس سے پیسے لے کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ابھی یہ جو 29 اپریل 7:20 کا واقعہ ہے، اسی ٹائم میں نے یہ چیز رپورٹ کروائی ہے، 15 میں میں نے کال کروائی ہے. پہلے تو یہ واقعہ پیٹرول پمپ کے سامنے ہوا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی طرف سے یا آپ کے وکیل صاحب کی طرف سے پولیس کے خلاف کوئی شکایت درج کرائی گئی؟ جی میرے جب وکیل صاحب تھانے میں گئے ہیں، کیونکہ تھانے والوں نے مجھے کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے بعد آپ سے ہم کنٹیکٹ کریں گے، آپ کو مزید آگاہ کریں گے. جب انہوں نے مجھے کوئی کال نہیں کی تو میرے وکیل صاحب جب وہاں پہ گئے ہیں تو جو وسیم ظہور صاحب ہیں ASI، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. میرا ان کے، نہ مجھے تھانے کی طرف سے کوئی کال آئی تھی، نہ ملزم کی طرف سے کوئی کال آئی تھی، اور میرا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. اور جب یہ بیانیہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ملزمان چھوڑ دیے گئے،
تو اب آپ پہ کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے یا ملزمان کی جانب سے؟ جی پہلے تو ASI صاحب جو وسیم ظہور صاحب ہیں انہوں نے مجھے کال نہیں کی، لیکن ابھی جو ہے وہ مجھے ان کی کال ریسیو ہو رہی ہیں اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میڈم آپ تھانے میں آئیں، آپ تھانے میں آئیں، ہم دوسری پارٹی کو بھی بلاتے ہیں۔ جب میں نے ان سے کہا ہے کہ میں اپنی جاب کی وجہ سے میں ابھی تھانے میں حاضر نہیں ہو سکتی، آپ میری FIR کریں، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میڈم ہم آپ کے خلاف بھی اپلیکیشن کر دیتے ہیں، اس شخص نے آپ کے خلاف بھی اپلیکیشن دی ہے، اور مجھے اس چیز کو اپلیکیشن دے کے جھوٹے مجھ پہ الزام لگا کے مجھے اس چیز کے دباؤ کا شکار کیا جا رہا ہے۔ جی اس چیز میں مجھے ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف بھی پرچہ ہو جائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس شخص نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں CPO RPO صاحب ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وزیر قانون ہیں، اب آپ کیا ان سے کیا استدعا کریں گی کہ کیا ہوا کی بیٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ آپ کیا استدعا کرنا چاہیں گی؟ میری CPO صاحب RPO صاحب ان سے میری یہ گزارش ہے کہ چونکہ میں پہلے بھی اس کے خلاف درخواست دے چکی ہوں تھانہ صادق آباد میں، وہاں بھی اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور ابھی تھانہ نیو ٹاؤن والوں نے بھی اس کو اثر و رسوخ کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، بغیر کسی صلح کے، بغیر کسی کمپرومائز کے، بغیر میرے کسی ایگریمنٹ کے ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ملزم ہے یہ بار بار مجھے تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، آپ اس کے خلاف اگینسٹ جو ہے وہ اس کے ایکشن لیں، اور جو ہے نا اس ملزم کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اور میری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ مریم نواز صاحبہ آپ بھی ایک عورت ہیں، لہٰذا آپ میرے اس مسئلے کو دیکھیں۔ اور باقی یہ جو بات ہے کہ جب اس نے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد میں جب جو ہے میٹرو اسٹیشن کی طرف گئی ہوں تاکہ میں اپنے گھر کی طرف جا سکوں، وہاں پہ بھی جا کے اس شخص نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ CCTV فوٹیج کا جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ وہاں پہ جو انتظامیہ تھی، میٹرو انتظامیہ، انہوں نے اس کو گلے سے، وہاں سے بھی یہ شخص فرار ہونے کی کوشش میں تھا، وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ میٹرو انتظامیہ نے اس کو جب یہ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، جب لوگ جمع ہو گئے، میٹرو انتظامیہ نے اس کو پکڑ کے وہاں پہ بٹھایا، اور پھر 15 پہ کال کی گئی، اور پھر تھانہ صادق آباد سے پولیس آئی اور پھر اس شخص کو لے کے گئی۔ وہاں پہ باقاعدہ اس چیز کا CCTV فوٹیج ہے جہاں پہ یہ ملزم کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مجھے ہراساں کر رہا ہے، اور اس فوٹیج کو میرے مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ CCTV فوٹیج بھی دیکھیں اور اس ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جی ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات خاص کر کے عورتوں کے متعلق انتہائی قابل تحسین ہیں، لیکن اس کی گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ کچھ اور بیان کر رہی ہے، تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور استدعا جو ان کی طرف سے کی گئی ہے RPO CPO اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ خاص طور پر اس درخواست پہ اور تھانہ نیو ٹاؤن کی اس درخواست پہ لازمی ایکشن لیں، اور جو اس واقعے میں جو ملوث افراد ہیں جنہوں نے ایک مجرم کو ریلیف دیا، ان پہ کڑی سے کڑی سزا قائم کریں۔ بہت شکریہ۔